احزاب کی یوں سمجھیے کہ نچوڑ ہے اس مسئلے میں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو. تو کیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟ عورتیں تو تھیں. کیا ان کے احساسات عورتوں والے نہیں تھے؟ وہ تو تھے. کیا بات ہے؟ تم نبی کی بیویاں ہو، تمہیں اسوہ بننا ہے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے، گندگی ہے، وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو مجھ سے گفتگو کر رہی ہے، جس انداز میں کر رہی ہے، جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کرخت آواز میں بات کرو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف بات کہو صرف، اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں. تمہاری اصل جگہ گھر ہے، باہر نکلنا تمہارا کام نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو سکتی ہے، اس کا بعد میں ذکر آ جائے گا، لیکن فلسفہ کیا ہے؟ عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے. جو ڈیوٹیز کی تقسیم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے. میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس کو، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ذریعے سے ہوتے ہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جو جاہلیت تھی، اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا، اس میں جس طرح تم بند سمر کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھی، اب وہ طریقہ اختیار نہ کرو. دیکھیں یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نکتہ ہے. مرد کے اندر قوت ہے، وہ اپنی قوت کا ظہور چاہتا ہے. کبھی جی چاہتا ہے دیوار کو کندھا دے مارے، راستہ چلتے کسی کو لگا کندھا. قوت ظہور چاہتا ہے. عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے. جسمانی طاقت تو نہیں ہے نا، اس کے اندر ایک ارج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے. اس کا نام